بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 3 اکتوبر سن 2021 بروز اتوار۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت میں 60 سال سے زائد عمر کے غیر ملکیوں کے ویزوں کے متعلق خبر شامل کرتے ہیں کہ 60 سال کے زائد عمر کے غیر ملکیوں کے ویزوں کی تجدید نہ کرنے کے معاملے پر، یعنی اگر وہ یونیورسٹی کی ڈگری یا ڈپلومہ نہیں رکھتے تو کویت کابینہ کا اس ہفتے حتمی فیصلہ لینے کا امکان ہے، جبکہ غیر ملکیوں کے اس زمرے کے ویزوں کی تجدید پر پابندی پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت PAM نے جنوری سے نافذ کی ہوئی ہے۔ اس پابندی کے نفاذ کے بعد سے اس کی مخالفت زور پکڑ رہی ہے۔ تاہم کویت میں 60 سالہ تارکین کے ویزوں کی تجدید میں کویت کی پرائیویٹ کمپنیوں اور دیگر غیر سرکاری تنظیموں نے کھل کر حمایت کی ہے۔ کویت کی پرائیویٹ کمپنیوں اور غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ 60 سالہ افراد کے اقاموں کی تجدید ہونی چاہیے اور آج تجدید کی فیس جو 2000 کویتی دینار ہے، جس میں انشورنس کی فیس اس کے علاوہ ہے، کو کم کر کے 500 کویتی دینار کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے حکومتی وزراء میں وزیر تجارت ڈاکٹر عبداللہ آل سلیمان نے کھل کر حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تاہم ویزوں کی تجدید پر پابندی اور تجدید کے لیے وصول کی جانے والی بھاری فیسوں کی عوامی مخالفت بڑھ رہی ہے۔ صنعت کے سربراہوں کا کہنا ہے کہ جن ہنرمند کارکنوں پر کمپنیاں انحصار کرتی ہیں، انہیں یونیورسٹی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ایکسپیرینس، قابلیت اور کویت کے اندر اور باہر کورسز کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ان مزدوروں نے صنعت کی ترقی کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے کے لیے اپنی مہارتیں تیار کی ہوئی ہیں، جس کی قدر و قیمت ان کاروباری اداروں کے مالکان بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ وزارت صحت کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر عبداللہ آل سناد نے اعلان کیا ہے کہ کویت ویکسینیشن سینٹر میں وہ تمام افراد جو ویکسینیشن کی دوسری خوراک حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں، ان لوگوں کے لیے جو پہلی خوراک کے بعد شیڈول چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے دوسری خوراک نہیں لگائی، اب وہ بغیر کسی پیشگی تقرری کی ضرورت کے سوموار یعنی 4 اکتوبر سے براہ راست شروع ہونے والی دوسری خوراک حاصل کرنے کے لیے ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ویکسینیشن میں فائزر یا آکسفورڈ ویکسین دونوں ویکسینیشن سینٹر پر کام کے اوقات کار میں دستیاب ہوں گی۔ ڈاکٹر عبداللہ آل سناد کا مزید کہنا ہے کہ وفرہ ویکسینیشن سینٹر نے بھی کورونا کی دوسری ڈوز لگوانا شروع کر دی ہے۔ پہلی ڈوز یہاں سے تقریباً 30,000 کے قریب لوگوں نے لگوائی تھی، اب وہ دوسری ڈوز آ کر لگوا سکتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ میں ٹریفک آگاہی اور تعلقات عامہ کے افیسر میجر عبداللہ البحسان نے کہا ہے کہ ٹریفک اور آپریشن سیکٹر نے نئے تعلیمی سال کو ٹریفک اور سیکورٹی پلان تیار کر کے تیار کیا ہے، جس کے لیے ہم سڑکوں پر گشت تعینات کیا جائے گا۔ ٹریفک کی شدت کو کم کرنے اور رپورٹوں کے جواب کی بلند شرح حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر جہاں ٹریفک کا رش زیادہ ہوتا ہے وہاں پر 179 کے قریب کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جن میں 7 موبائل کیمرے ہیں جن کو ضرورت کے وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب کویت میں کرونا وائرس کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کویت میں 21,258 کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 41 ٹیسٹ کرونا وائرس کے مثبت آئے ہیں، جبکہ ایک مریض کی اموات ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ 42 مریض ریکور ہوئے ہیں۔ کویت کے مختلف اسپتالوں میں 41 کے قریب مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے انتہائی نگہداشت یونٹ میں 9 مریض زیر علاج ہیں۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔